دیگر بھی صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد اللہ کے لیے جو ہر طرح سے لائق حمد ہے، اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا، جن ہستیوں نے بے ذر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بے داد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرش عذاب میں، اس بارگاہ جلیلۃ القدر میں تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان کا، منتظمین کا، معاونین کا یہ انتظام، انصرام، محنت، کوشش، کاوش، خرچ، اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں قبول و مقبول ہو۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں، دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بے حق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ ماشاءاللہ بڑی قبولیت والا بارگاہ۔ میں نے گزشتہ میرے خیال میں 2 مجالس یہاں پہ پڑھی، بہت ہی سلجھے ہوئے اور صاحبان معرفت عزادار میرے سامنے، زیادہ تردد کی کوشش، کاوش کی ضرورت نہیں، آپ کی توجہ ذکر کی جانب ہے۔ میں بس پہلا فکر عرض کروں اور دیکھوں چہروں پر کتنی رونق آتی۔ میں نے کمزور فکرہ کبھی نہیں پڑھا، ممبر سے داد کے لالچ میں کبھی نہیں پڑھا۔ کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی پیغام نوجوانوں کو منتقل ہو جائے جو آئندہ کے لیے ان کے کام آ جائے۔ کربلا شہر نہیں ہے، اللہ کا راز ہے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ پھر سن لیجئے گا، کربلا شہر نہیں ہے، اللہ کا راز ہے۔ میں مطمئن نہیں ہوا، چہروں پہ حیرانی ہو تو میں حیرانی توڑنے کے لیے فکر عرض کر رہا ہوں۔ کربلا شہر نہیں، اللہ کا راز ہے۔ دنیا کے کسی بھی شہر کی مٹی کھانا حرام ہے، کربلا کی خاک شفا۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ حسین اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج۔ جہاں میں مطمئن ہو کے پڑھتا ہوں، جہاں مجھے معیار سماعت کا اندازہ ہو جاتا ہے، وہاں پھر میں مشکل سبجیکٹ بھی پڑھ لیتا ہوں۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ یہ نگری، یہ گھر آباد رہیں عزاداروں کی۔ دنیا میں کہیں کی بھی خاک چکھنا کھانا حرام، کربلا کی خاک میں شفا ہے۔ کربلا کی خاک کے چند ذرے کفن پہ بھی آ جائیں، بندہ گناہگار بھی ہو تو تب بھی بخشا جاتا ہے۔ میں روایات کی تفسیر میں نہیں جا سکتا چونکہ وقت کی تھوڑی سی تنگی ہے۔ میں نے بھائیوں سے بھی معذرت کی کہ جتنی دیر پڑھ لوں قبول فرمائیے گا۔ میں ڈیرہ غازی خان میں تھا، وہاں پر کسی سوچنے والے نے فکرہ پڑھا جو میرے کلیجے میں پیوست ہو گیا۔ عزادار گھر کا فرد ہوں، میں پھر غور کر، آپ تھوڑا توجہ کریں گے تو سوچنے والا کوئی پڑھ رہا تھا ڈیرہ غازی خان میں ابھی ذاکری میں آیا ہی نہیں تھا، والد گرامی کی زندگی کا واقعہ۔ فکرہ ہی اس نے ایسا پڑھا، میرا دل کلیجہ جو ہے
وہ لرز گیا. میں نے کہا یار یہ کیا کہہ دیا اس نے, یہ آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی بات کر رہا ہوں. اس نے کہا جی سجدہ گاہ پہ سجدہ ہوتا ہی نہیں. دلیل کیا دی اس نے کہ جی اس میں فقط امام حسین کا خون نہیں باقی خون بھی شامل ہے. میں نے چٹ لکھ کے بھیجی, اس کا رنگ زرد پڑ گیا. میں نے کہا تو بھی حیا کر, پورا قرآن چوم لے, وہ صفحہ ہی چھوڑ دے جس پہ شیطان لکھا ہوا ہے. ذکر میں بولنے کی عادت ہے, ہر بندہ ایک جیسا نہیں بولتا. اللہ آپ کا ارے آپ جیئے, مولا آپ کا آباد رکھے. آپ کی داد میرے لیے بڑی قیمتی ہے, بزرگ انسان ہیں. اور بسم اللہ جی, سلام ہے جی, سلام ہے آپ کو اٹھے ہوئے ہاتھ. امام زمانہ آپ کو آباد و شاد رکھے. آپ جیئے, آپ آباد رہے. میں نے کہا تو بھی پورا قرآن چوم لے, وہ صفحہ چھوڑ جس پر شیطان لکھا ہوا ہے. جو ہمارے دشمن ہیں, جو ہمارے مخالف ہیں, وہ وہی ہیں جو احترام کے مخالف ہیں. گھبرا گئے آپ. انہیں معلوم ہے کہ ہم علم کا احترام کرتے ہیں, شبیہات کا احترام کرتے ہیں, اور وہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی بازار سے لکڑی لے آتے ہیں, بازار سے کپڑا لے آتے ہیں, خود ہی علم بناتے ہیں, خود ہی احترام کرتے ہیں. کسی شاعر کے 2 مصرے ہیں, قلم توڑ دیا اس نے لکھ کے. اس نے لکھا یہ کہیں پرچم عباس کی لکڑی تو نہیں جو عصا موسیٰ نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. تھکے ہوئے کا میں ضامن نہیں, جو بیدار بیٹھے میں اس سے بات کر رہا ہوں. جی جو احترام کے دشمن ہیں وہی ہمارے مخالف ہیں. مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, انہیں شبیہات سے مسائل ہیں, انہیں عالم سے تھوڑی دقت ہے. احترام کا جو معنی ہے یا جو مفہوم ہے میں بچوں کو سمجھا دوں, بڑے تو بہتر جانتے ہیں. جو احترام اللہ کی وجہ سے ہو وہ جائز بھی ہے, عبادت بھی ہے. اور جو احترام اللہ سے ٹکرا جائے یا اس کے احکام سے ٹکرا جائے وہ جائز بھی نہیں ہے, وہ عبادت بھی نہیں ہے. جو بھی احترام اللہ کی وجہ سے وہ جائز ہے اور عبادت ہے. بیت اللہ, اللہ کا گھر, احترام واجب. گھبرانا نہیں ہے علی کا واسطہ. میں کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھ رہا, بس 4 فکریں کہوں گا تاکہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے. میں نے ہمیشہ تہذیب کو ملحوظ خاطر رکھا, بس یہی پیغام پہنچ گیا تو آج کے مجلس مجھے سمجھے میں نے قیمت حاصل کر لی بادشاہوں سے. بیت اللہ, اللہ کا گھر, احترام واجب. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, احترام واجب. شہر اللہ, رمضان, اللہ کا مہینہ, احترام واجب. صفا مروہ, حجر اسود, قربانی کا جانور تک, شعائر اللہ, اللہ کی نشانیاں, احترام واجب. یہ ذکر پہ ہاتھ ہے, اگر بات سمجھ میں آ جائے تو اتنا بولیے گا کہ آگے پڑھنے کو جی چاہے. کعبہ کا احترام اللہ کی وجہ سے, لیکن کعبے کے اوپر جو غلاف ہے اس کا احترام کعبے کی وجہ سے. میں یہی بات سمجھا گیا تو سمجھیں آج کا آنا مجھے حاصل ہو گیا. کعبہ کا احترام اللہ کی وجہ سے, جو کعبے کے اوپر غلاف ہے جو ہر سال تبدیل بھی ہوتا ہے, اس غلاف کا احترام کعبے کی وجہ سے. قرآن کا احترام اللہ کی وجہ سے, قرآن کے اوپر جو غلاف ہے اس کا احترام قرآن کی وجہ سے. ایسا ہی ہے جی,
ذکر پہ ہاتھ ہے، کوئی نہ بولے دکھ نہیں، کل تک داد دو قیمت نہیں، مولا کی قسم۔ عباس کا احترام اللہ کی وجہ سے، علم کا احترام عباس کی وجہ سے۔ کہاں بیٹھے ہو یار؟ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہو، تمہاری زندگی ہو یار، تم جیو، تم آباد و شاد رکھے۔ بسم اللہ آپ جی، سلام ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، امام زمانہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ کربلا کا احترام جو ہے اسے سمجھیں، ہم پاگل قوم نہیں ہیں۔ متعدد روایات میں ہے کہ کربلا قیامت والے دن عرش پہ اٹھا لی جائے گی، یہ واحد خطہ ہے جو عرش پہ چلا جائے گا۔ کون سا؟ کربلا۔ مجھے کسی نے کہا یہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، 5 7 8 کروڑ لوگ ایک ہی شہر میں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جی اب تو ٹیلی ویژن پہ آپ یقین کر لیں، ہمیں بھی ٹیلی ویژن کی آپ باتیں سناتے ہیں، اب تو لائیو کوریج آ رہی ہے، 8 کروڑ ہیں، 12 کروڑ ہیں، 14 کروڑ ہیں، 7 کروڑ ہیں، 5 کروڑ ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہمارے شہر میں تو چند ہزار لوگ جمع ہو جائیں تو سارے انتظامی امور جو ہیں وہ منتشر ہو جاتے ہیں، انتظامیہ پریشان ہو جاتی ہے، ٹریفک کیسے گزرے گا، لوگ کیسے آئیں گے جائیں گے، کب احتجاج ختم ہوگا، کب حالات معمول پہ آئیں گے۔ یہ 5 7 کروڑ ایک ہی شہر میں ایک ہی وقت میں، یہ وہاں کی گورنمنٹ کیسے سنبھالتی ہے؟ میں نے کہا تجھے وہاں کی گورنمنٹ کا پتہ نہیں ہے، وہاں کے گورنر کو عباس کہتے ہیں، بادشاہ کو حسین کہتے ہیں۔ جیو یار، مولا تمہیں آباد، آپ جی ہیں، آپ سلام، امام زمانہ آپ کو آباد رکھے جی، آپ جی، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، آپ سلامت رکھے، نسلیں آباد ہوں آپ کی، مولا کی قسم۔ ایسے عزاداروں پر کوئی آنچ نہ آئے جو عقیدہ سن کے بولتے ہیں۔ دوسرا سوال سنیے 40 کے حوالے سے، یہ جی 80 میل ہے راستہ نجف سے کربلا۔ میں نے کہا جی بالکل ہے۔ یہ زوار پیدل چلتے ہیں موسم جیسا بھی ہو؟ میں نے کہا جی بالکل چلتے ہیں۔ کہنے لگا تھکتے نہیں ہیں؟ کیا علم کی قسم یہ فکرہ سب سے پہلے اس فقیر نے کہا، تھکتے نہیں ہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا وجہ؟ میں نے کہا وجہ یہ ہے کہ جنت سے جنت جا رہے ہوتے ہیں۔ نوجوان خاص طور پہ بزرگ دعا بھی کر دیں کہ تابر راضی، اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں محتاج نہ کرے، امام حسین آپ کو دیر تک آباد و شاد رکھے، آپ جی، کیونکہ جنت سے سلام ہے، سلام، جنت جا رہے ہوتے، نجف اشرف سے کربلا مولا، یہ کہہ دینا آسان ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس نے مشی کی ہوئی ہو، جس نے مشی کی ہے وہ خوش نصیب ہے، جس نے نہیں کی مولا اس کو موقع دے، ایک بار جائے 40 پہ اور وہ راستہ وہ پیدل طے کرے۔ دونوں طرف کثیر تعداد میں خدمت گزاروں کی، لنگر بانٹنے والوں کی، زائرین کا خیال رکھنے والوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہوتی، بچے، بزرگ، بوڑھے، عورتیں، پورے خاندان وہاں پہ آمادہ ہوتے ہیں، صرف زائرین کی خدمت کا اجر حاصل کرنے کی نیت سے زائروں کی خدمت کر رہے ہوتے کہ یہ زائر امام حسین جا رہا ہے، اس کی خدمت کروں گا تو جنت واجب ہو جائے گی، یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے گا۔ ایک سال میں خود گیا 40 پہ، اور یہاں پر میں نے آپ کو پہلے بتایا چند ہزار لوگ کہیں جمع ہو جائیں تو پورا سسٹم پریشان ہو جاتا ہے۔ مجھے ممبر کی قسم کیسی بادشاہت ہے حسین کی، 2.5 کروڑ لوگ روڈ پہ تھے جب کسی لنگر بانٹنے والے نے کہا لگتا ہے ابھی زائر پہنچے نہیں۔ یہ حسین کی بادشاہت، یہ میرے حسین کی بادشاہت، اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ جو عزادار ہے عزادار گھر میں پیدا ہوا ہے،
میرا یہ فکرہ بھولے گا نہیں، کبھی تمہیں مولا لے جائے تو تم خود اندازہ لگائیے گا کہ وہ بادشاہت کا نظام کیا ہے۔ دنیا کی بادشاہتیں ایک طرف، حسین کی بادشاہت ایک طرف۔ قسم ہے مجھے مولا حسین کی عظمت کی، بالکل الگ ہی بادشاہت، کیونکہ ہر بادشاہ کا اپنا ملک ہوتا ہے، اپنی فوج، اپنا پرچم، اپنا خزانہ ہوتا ہے، یہ طے شدہ بات۔ ابھی یہ پچھلے دنوں بہت فکرہ وائرل ہوا ہے اور بہت عمدہ فکرہ تھا۔ انہوں نے لکھا کہ 8 کروڑ مہمان، بادشاہ حسین میزبان۔ اللہ آپ کو آباد رکھے۔ بادشاہ حسین میزبان ہیں، 8 کروڑ مہمان، کھانا بھی فری ہے، رہائش بھی فری ہے۔ ممبر پہ آتا، میں پہلی مرتبہ جب کربلا معلیٰ گیا تھا، میں 7 مرتبہ غزائر ہوں بادشاہ کے حرم کا، عزادار گھر کا فرد۔ جب پہلی بار گیا تو بین الحرمین، ایک طرف مولا عباس کا روضہ، ایک طرف امام حسین کا روضہ، اور درمیان میں مومن کھڑا ہو، تو آپ کیفیت کا اندازہ لگائیے کیا ہوتا۔ میں نے وہاں خاک پر سجدہ رکھ، یوں جبین رکھتی بھی سجدے، ضمیر سے کوئی آواز آئی۔ میرا بچپن تھا، یہ میں اپنے نانا جی کے ساتھ گیا تھا پہلی بار، جب ابھی بین الحرمین چند پتھر اور تھوڑی سی ریت ہوتی تھی، اور دائیں بائیں کھجور کے درخت ہوتے تھے۔ کربلا کا نقشہ کچھ اور ہوتا تھا اس وقت، صدام کے دور میں۔ مولا کی قسم وہ منظر بھولا نہیں ہوں آج تک۔ وہ جبین رکھی بابا جی خاک پہ، ضمیر سے آواز آئی۔ اس خاک کی تو فضیلت ہی بڑی ہے، آج اسی خاک سے ہی پوچھ لے، ہو سکتا ہے تیرے ضمیر تک کوئی آواز آ جائے۔ پھر وہ ضمیر تک جو آوازیں آئیں وہ شعور میں محفوظ ہو گئیں، پھر شعور پختہ ہوا، پھر وہ قلم کے حوالے کی، قلم نے کاغذ بھی بکھیری، آپ سے دعا لینے کے لیے وہی سنا دیتا۔ میں آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کر کے یہ نظم پڑھ رہا ہوں، ورنہ ہر جگہ پہ پڑھتا نہیں۔ جبین رکھی، میں نے کہا جی آپ کا بڑا میں نے مقام اور مرتبہ سنا ہے، تھوڑا سا تعارف اپنا کروا دیں، اپنا مقام اور مرتبہ مجھے بتا دیں، میرا ضمیر سن لے گا۔ میں نے جبین رکھ دی، بس جو کربلا نے کہا وہ میں نے سن لیا ضمیر سے، وہ ضمیر میں محفوظ ہے آج تک۔ آواز ایک، وہ مولا ہوں جسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ یہ پہلی مسدس پڑھنے کے بعد اندازہ ہو جائے گا آگے مسدس پڑھنا ہے یا یہیں سے مصحف پڑھنا۔ وہ مولا ہوں جسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ آواز بھی بہت تھکی ہوئی تھی، میں خود بھی بہت تھکا ہوا تھا۔ علی بھائی کو کہا، میں نے کہا جی بس میں حاضری کی نیت سے آ رہا ہوں، لیکن آپ نے ماحول ہی ایسا بنا دیا پڑھنے کو جی چاہا۔ مجھے چند مصرے ذرا سنیے گا، دل چاہے تو دعا کر دیجیے گا۔ وہ مولا ہوں جسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ تھوڑے اور حیران ہو جائیں تو میں مصرع آپ تک بھیجوں، دیواریں بولتی ہیں ان مصروں کو جو مصرع پڑھنے جا رہا ہوں۔ وہ مولا ہوں جسے کرب و بلا کہتے ہیں، مجھ کو شبیر کے قدموں کی عطا کہتے ہیں۔ دکھ لے کے جاؤں گا، اگر کسی نے بے نیازی کی تو ارمان لگے گا مجھے۔ مولا کی قسم میں نے کبھی جبر کر کے داد دی نہیں، میری عادت نہیں۔ جتنا آپ بولے ہیں بہت زیادہ بولے ہیں، لیکن مصروں کی میں ادب پڑھتا ہوں، ادب سے باہر میں نے کبھی کوئی لفظ نہیں پڑھا۔ جی ممبر بہت عظیم ہے اور یہاں سے ادب بھی پڑھنا چاہیے، اور ادب کے رنگ میں پڑھنا چاہیے۔ یہ مولا کی قسم بہت عظیم ممبر ہے، اللہ کرے ذاکرین میں ہمیں اس کا احساس ہو جائے کہ یہ کتنا عظیم ممبر ہے، تو پھر وہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے جو بنے ہوئے ہیں۔ میری ایک ایک چہرے پہ نگاہ ہوتی ہے، میں دیکھتا ہوں کون حیران ہے اور کون سن رہا ہے۔ وہ مولا ہوں جسے کرب و بلا کہتے ہیں، مجھ کو شبیر کے قدموں کی عطا کہتے ہیں۔ کربلا نے کہا عرش والے مجھے معراج بقا کہتے ہیں۔ اب معراج بقا جس نے نہیں سمجھا اس نے کچھ نہیں سمجھا۔ وہ مولا ہوں جسے کرب و بلا کہتے ہیں، مجھ کو شبیر کے قدموں کی عطا کہتے ہیں۔ عرش والے مجھے معراج بقا کہتے ہیں۔
خاک میری ہے جسے خاک شفا کہتے ہیں، خاک میری ہے جسے خاک شفا کہتے ہیں۔ بولو نہ بولو مقدر ہے، میں اپنے قد سے بڑے مصرے پڑھ رہا ہوں۔ خاک میری ہے جسے خاک شفا کہتے ہیں۔ کربلا کہتے ہیں غور سے سن لے، پہلی ترجیحی ہوں میں آخری پیغمبر کی، میں ہی جاگیر ہوں شہزادہ علی اکبر کی۔ شہزادہ علی میں نے کہا جی تھوڑا اور تعارف، دل آ گیا مودت کے نشے میں تو میں نے سر نہ اٹھایا، میں نے کہا تھوڑا اور تعارف، جو دوسری آواز ہے وہ بھولی نہیں آج تک۔ میرا بادشاہ مجھے ہمت دینا، میں یہ پیغام ان کے دلوں پہ لکھ کے جاؤں، انہیں صلاحیت دینا سمجھ کے اتنا بولیں کہ آگے پڑھنے کو جی چاہے۔ مار جانا ہے، کچھ مصرے میرے بعد میں پڑھے جائیں گے، یہ میں وعدہ کر رہا ہوں آج اس بارگاہ کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کچھ مصرے میرے بعد بھی پڑھے جائیں گے، انہی مصروں میں سے میں چند مصرے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کربلا کہتے ہیں عقل انسان میں سماتی نہیں وسعت میری، بس کہ ایک راز الہی ہے حقیقت میری۔ جبران نہ بولیے گا، دل بولے تو بولیے گا، میں دیکھوں کس کا عقیدہ کس منزل میں سانس لے رہا ہے۔ سنیے گا، مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کے زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ عقل انسان میں سماتی نہیں وسعت میری، بس کہ ایک راز الہی ہے حقیقت میری۔ عرش بالوں پہ بھی واجب ہوئی عزت میری، سارے عالم سے جدا ایک فضیلت میری، سارے عالم سے جدا ایک فضیلت۔ کون سی فضیلت؟ سارے عالم سے جدا ایک فضیلت میری۔ کربلا کہتے ہیں غور سے سن لے، اس سے بڑی فضیلت کوئی نہیں کہ میری مٹی نے کئی عرش بہم چومے ہیں، میں نے 172 کے قدم چومے ہیں۔ وہ آیا ہی نہیں تو نہیں بولا، مولا کی قسم، جس نے آپ داد نہیں دی وہ نہیں آیا تھا۔ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ، جیتے رہو بیٹا، ماں باپ کو نصیب ہو آپ۔ سارے عالم سے جدا ایک فضیلت میری، میری مٹی نے کئی عرش بہم چومے، میں نے 172 کے قدم۔ میں نے کہا جی میں پہلی بار آیا ہوں، اپنی کوئی ایسی شان بتا دیں جو جہاں بیان کروں وہاں سے دعائیں لے لوں۔ وہ شان ایسی تھی کہ جس کو صرف الہام کہا جا سکتا ہے یا آفاقیت کہی جا سکتا ہے۔ وہ کوشش کاوش کا نتیجہ نہیں تھا۔ میرے لیے یہ مصرے نہیں ہیں، یہ میری بخشش ہے، یہ میری قبر کا اجالا ہے، قیامت کے دن میرے لیے چھاؤں ہے۔ آپ جیسے بھی سنیں آپ کی مرضی۔ کربلا نے کہا پھر غور سے سن میں کون ہوں، میرا کیا مقام ہے اور میرا کیا مرتبہ ہے، اور کوشش کرنا یہ مومنین کو لازمی سنانا تاکہ ان کی مودت میں بھی اضافہ ہو جائے۔ میں نے تعارف کروائی، اللہ اکبر، مصرے ایسے ہیں مولا کی قسم میرا اپنا دل مودت میں جھوم جاتا ہے۔ کربلا کہتے ظلم کی راہ میں کھڑی صبر کی دیوار ہوں میں۔ اللہ تمہارے بچوں کی زندگی دراز ہے۔ یہ مولا کی قسم میں خوشامد نہیں کر رہا، میں یہاں پہ تیسری مجلس پڑھ رہا ہوں۔ اس بارگاہ میں بڑی روحانیت ہے، پتہ نہیں کس نے اس کی بنیاد رکھی اور کب سے اس کی تعمیر شروع ہے۔ میں جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں، جو مرادیں آپ کے دلوں میں ہیں مولا پوری کریں۔ مجھے ایسے ماحول میں پڑھنا بڑا اچھا لگتا ہے جہاں اتنی روحانیت ہو اور اتنی توجہ ہو اور اتنا انہماک ہو۔ وہ میں اسے وہاں اس ماحول سے گھبراتا ہوں جہاں یہاں داد ہوتی ہے اور پیچھے خاموشی ہوتی ہے، وہاں داد ہوتی ہے آگے خاموشی۔ یہ ایک جیسا ماحول ہوتا ہے، یہ روحانیت کی علامت ہے۔ کربلا کہتے ہیں ظلم کی راہ میں کھڑی صبر کی دیوار ہوں میں۔
ایک مصرع میرے بادشاہ نے مجھے عطا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں میری بخشش کے لیے وہی کافی، آپ سمجھیں نہ سمجھیں آپ کا مقدر ہے۔ ظلم کی راہ میں کھڑی صبر کی دیوار ہوں میں، عزم شبیر کا منہ بولتا شاہکار ہوں میں۔ اللہ تمہیں آباد رکھے، جھولی پھیلا کے دعا دے رہا ہوں، دعائیں آپ کی مستجاب ہو گئی، یقین جانے۔ ظلم کی راہ میں کھڑی صبر کی دیوار ہوں میں، عزم شبیر کا منہ بولتا شاہکار ہوں میں، ہیبت پرچم عباس علمدار ہوں میں، شاہد سرخی چشم شہ ابرار ہوں میں۔ مر جانا ہے، فنا ہے زندگی میں، منت کر رہا ہوں میری ساری پڑھائی بھول جائیے گا، یہ 2 مصرے جو پڑھ رہا ہوں کربلا کی عزت کے لیے وہ نہ بھولیے گا، میں آپ کو منت کر رہا ہوں۔ کربلا کہتی ہے ہیبت پرچم عباس علمدار ہوں میں، شاہد سرخی چشم شہ ابرار ہوں میں، شاہد سرخی چشم شہ ابرار ہوں میں۔ کربلا کہتی ہے رشک کیسے نہ کریں مکہ و مدینہ مجھ پر، شاہ کے راہوار کا گرتا تھا پسینہ مجھ پر۔ اللہ تمہیں آباد رکھے گا، تم جیو دیر تک جیو گا، حق ادا ہو گیا مولا کی قسم۔ سلام ہے آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں، امام زمانہ آپ پہ رحمتوں کا نزول جاری رکھے۔ یا علی یا علی، سلام ہے بھائی کا، بسم اللہ رشک میں بسم اللہ کرتا لبیک، یا پوری طاقت سے بولو، دونوں ہاتھ اٹھا کے میں نے منت کیا، یہ میرا مصرع بھولنا نہیں ہے آپ نے، میں آپ کو منت کر رہا ہوں، نوجوانوں کو بچوں کو خاص طور پہ بزرگ تو دعا بھی کرتے تب بھی راضی ہوں۔ رشک کیسے نہ کریں مکہ و مدینہ مجھ پر، میں بڑی احتیاط سے لکھنے والا آدمی ہوں، شاہ کے راہوار کا گرتا تھا پسینہ۔ اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ اب سر اٹھانے کو جی نہ کیا، اتنی بڑی فضیلت سنی، سر اٹھانے کو دل نہ کیا، تو میں نے کہا جی تھوڑا بس ایک لمحہ کے لیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سے ایک درجہ اوپر کا کوئی اگر کوئی فضیلت درجہ ہے تو وہ بتا دیں۔ بس اس کے بعد جو سنا میں سہراب ہو گیا، میں سرشار ہو گیا۔ کربلا کہتے ہیں غور سے سن لے، ماہ و انجم کے اجالوں کا بھی محور میں ہوں۔ خاک کہہ رہی ہے، خاک کربلا کا بیان ہے۔ دیکھیں جس کا عقیدہ ساتھ نہ دے وہ چپ رہے، مولا کی قسم لڑنا جھگڑنا تو آتا ہی نہیں۔ یہ میں بہت کم فضائل پڑھ رہا ہوں کربلا کے، ایک منت کر رہا ہوں، جب بھی کبھی سفر پہ جایا کرو تو گھر میں جو سجدہ گاہ ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا کرو، ایک حصہ اپنے پاس رکھ لیا کرو اور سفر پہ چلے جایا کرو۔ معصوم فرماتے ہیں جب تک دونوں حصے ملیں گے نہیں تم محفوظ رہو گے۔ بہت کم پڑھا ہے، بہت کم پڑھا ہے، طبیعت ٹھیک ہوتی تو میں 1 گھنٹہ کربلا کی خاک پہ پڑھ سکتا ہوں، صرف خاک کربلا پہ۔ مجھے مولا کی قسم، مجھے مولا نے اتنا عطا کیا ہوا ہے، میں 1 گھنٹہ فقط خاک کربلا پہ پڑھ سکتا ہوں۔ یہ میرے نوجوان بچے، چونکہ آج کل حملے بہت ہوتے ہیں نا عقائد پہ، پھر دل تو بڑا دکھتا ہے، اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر بندہ بیٹھا ہوا ہے نیٹ پہ بیٹھ کے، تو کئی قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں کہ جی خاک پہ سجدہ کرتے ہیں، ہوتا ہے پتہ نہیں ہوتا، خاک کو چومتے ہیں، کربلا اتنے شوق سے جاتے ہیں، پھر وہاں سے مٹی اٹھا کے لے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ متبرک ہے، مبارک ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے۔ میں مصرے پڑھ رہا ہوں، خاک کہہ رہی ہے ماہ و انجم کے۔ اچھا آپ شعر بڑا اچھا سنتے ہیں، غلام محمد قاصر صاحب ہوتے تھے، ڈیر اسماعیل خان کے شاعر، ہمارے دوست انتقال فرما گئے، جن کی نظم میں نے بہت اوائل میں بہت زیادہ پڑھی کہ یزید آج بھی بنتے ہیں لوگ کوشش سے، حسین خود نہیں بنتا خدا بناتا ہے، یہ غلام محمد قاصر کی۔ ان کا ایک شعر میں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ داد نہ بھی دیں، لیکن میرے لیے مجھے اپنی پوری شاعری سے وہ شعر زیادہ پیارا ہے۔
انہوں نے لکھا کہ ریت روشن ہوئی تیمم سے، اللہ تمہیں آباد و شاد، حسین تمہیں عزت ہے، اللہ ریت روشن ہوئی، بہت زیادہ پڑھ گیا، ریت روشن ہوئی تیمم سے، کہکشاں راہ ذوالجناح میں تھی۔ ایک شعر اور سنیے یار، مر جانے زندگی فنا ہے، وہ بھی میرے دوست کا شعر، اختر بھائی ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں، میں نے کل بھی کہیں یہ مصرے پڑھے۔ اچھا مجھے یہاں پہ داد نہ بھی ملے مجھے دکھ نہیں ہوتا، چونکہ میں جانتا ہوں نا کہ شعر کا کیا مقام ہے۔ یہ جو شعر پڑھ رہا ہوں اس کا دوسرا مصرع الہام ہے، کوشش نہیں ہے۔ جاروب کا شعر، جاروب کا شعر، مرقد شبیر ہوں اختر، یہ ذکر ہے میرے ہاتھ میں، مولا کی قسم میری ساری شاعری قربان ہو جائے دوسرے مصرے پہ۔ جاروب کا شعر، مرقد شبیر ہوں اختر، جبریل کا رتبہ تھا مگر لے کے ڈلا میں، جیو یار، مولا تمہیں آباد و شاد ہے، سلام ہے آپ کے عقیدت، مولا تمہیں دیر تک آباد و شاد رکھے، اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج، بسم اللہ کراچی، بڑی مہربانی۔ اس دوسرے مصرے پہ ساری شاعری قربان کرتا، جاروب کا شعر، مرقد شبیر ہوں اختر، جبریل کا رتبہ تھا، جبریل کا رتبہ تھا مگر لے کے ٹلا میں۔ ہاں جیسے وہ ایک بہت پرانا شعر ہے، ہم درے شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، ہم درے شاہ نجف پر دیر سے پہنچے امیر، ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گئے۔ اچھا حضرت دبیر کا ایک شعر پڑھتا ہوں، بس آپ جیسے سن رہے ہیں ویسے میں دو چار شعر آپ کے حوالے کرتا ہوں، پھر یہ بند پڑھتا ہوں۔ یہ شعر پتہ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ مولا نے خود لکھوایا، یہ کوئی بھی شاعر ہوتا تو اتنے مختصر لفظوں میں اتنا بڑا تخیل بند کرنا یہ آسان بات نہیں ہے، بعض اوقات تو ممکن بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حضرت دبیر، فرماتے حضرت دبیر کہتے ہیں کہ نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، عقیدہ اڑان میں ہو تو ایسی باتیں ہوتی ہیں ورنہ نہیں ہوتی۔ نجف کا ذرہ نہ دوں، ایک ذرہ کتنا ہوتا ہے وہ ذرا آپ غور کیجئے، نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے، نہ لوں میں عرش درے بوتراب کے بدلے۔ توبہ توبہ، میں بس کیا پڑھوں، خیر پھر کبھی آیا تو انشاءاللہ ماحول ہی آپ اتنا اچھا بنا دیتے ہیں۔ اگلے سال انشاءاللہ مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، امام زمانہ آپ کو دیر تک آباد رکھے۔ قبلہ وہ پھر بات بہت دور چلی جائے گی، میں نے دھرم پورے جا کے نوکری دینی تھی، 10 بجے میرا ٹائم تھا، 10 بج گئے، چلے میں سنا دیتا ہوں جی، آپ گھبرا گئے ہیں۔ میرے والد صاحب نے تو خیر عقیدے کو اس منزل پہ چھوڑا جسے ابھی تک کوئی چھو نہیں پایا، جو اعتماد ان کی شاعری میں نظر آیا جھلکا وہ کہیں اور دکھائی نہیں دیا۔ ان کے تو مصرے، ایک ایک مصرے میں کئی نظمیں بند ہیں، یعنی ایک مقام پہ وہ نظم لکھتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت عباس کی شان میں کہ حضرت عباس کا مقام ایک ہی مصرے میں بند کر دیا، 10,000 کتابیں ہوں تو ایک مصرع بنتا ہے۔ انہوں نے فرمایا جس کی جبیں کے پل سے زیادہ نہ تھی فرات،
آباد و شاد اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج نہ ہوں، بولتی زبانوں کو امام زمانہ اپنے حفظ میں، جس کی جبیں کے بل سے زیادہ نہ تھی۔ اچھا، ان کی غزلوں میں بھی کئی شعر ہیں، حسینیت کے کئی اشعار ان کی غزلوں کی کتابوں میں۔ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کج کلا، کج کلا جانتے ہیں آپ؟ کج کلا کون سا؟ میں بتا دیتا ہوں، یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں پگڑی کو نا تھوڑا سا ٹیڑھا رکھتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے؟ وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ کج کلا ہوتے ہیں، ان میں تھوڑا تکبر غرور بھی ہوتا ہے، اور انہیں سب غور سے دیکھتے ہیں، مانتے بھی ہیں، ان کا فیصلہ بھی وہ فیصلے کرنے والے لوگ کج کلا، یہ پگڑی کو تھوڑا سا ٹیڑھا رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کج کلاہوں سے لڑ گئے محسن، کج کلاہوں سے لڑ گئے محسن، ہم بھکاری حسین کے در کے۔ حسین اٹھے ہوئے ہاتھوں میں محتاج۔ اچھا، ان کے تو عقیدے کا خیر نظام ہی کچھ اور تھا، مولا کی قسم وہ میں پڑھتا چلا گیا تو میں پڑھتا ہی جاؤں گا۔ اب یہ شعر کا ذرا مصرع دیکھیے اور اس کی بنت دیکھیے کہ اس سے زیادہ خوبصورت بنت ہو ہی نہیں سکتی تھی، ممکن ہی نہیں تھی۔ فرماتے ہیں ہم چھپا کر اسے رکھتے ہیں کفن میں محسن، ہم چھپا کر اسے رکھتے ہیں کفن میں محسن، خون شبیر کی جس خاک سے خوشبو آئی۔ حسین تمہیں عزت دے، تم جیو۔ اچھا، حبل الورید کہتے ہیں شہرک کو، حبل الورید، یہ انہی کا کمال تھا، یہ ایسے الفاظ کو اس رنگ میں استعمال کرنا، یہ انہی کا اثاثہ تھا، وہ ساتھ لے گئے، اس کے بعد یہ الفاظ نہیں سنے۔ فرماتے تھے کہ نام حسین نقش ہے حبل الورید پر، پورا ایک گھنٹہ لگ جائے گا مجھے ایسے پڑھتے ہوئے۔ نام حسین نقش، تحریر نہیں کہا انہوں نے، تحریر مٹ جاتی ہے، نقش ہے حبل الورید پر، لعنت ہی کر رہا ہے زمانہ یزید پر۔ جیو یار، مولا تمہیں آباد و شاد رکھے۔ حسین اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج نہ کرے، مولا بولتی زبانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ میں بسم اللہ کرا دی، اللہ آپ کو آباد رکھے، آپ جئیں اور آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو آباد و شاد۔ بسم اللہ جی، مولا دیر تک آباد رکھے۔ چلیں جی، نوکری ہو گئی جی، حصہ مل گیا، تو اگلے سال آؤں تو یاد کرائیے گا، انشاءاللہ پوری نظم پڑھوں گا والد گرامی، وہ پھر پوری مسدس میں لے کے چلوں گا تو بھائی جان پورا ایک گھنٹہ لگ جائے گا۔ چلیں، وہ ایک ان کا بند ہے بڑا خوبصورت، وہ پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ رے بچپنے میں وہ عباس کی بھون، اللہ رے بچپنے میں وہ عباس کی بھون، انگڑائیوں میں گم ہے قیامت کا بانک پن، تیور ہیں شوق شوق تو چہرہ چمن چمن، آنکھیں شفق شفق ہیں تو زلفیں شکن شکن، عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا، طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ اللہ آپ کو بات۔ میں آپ کی خوشامد نہیں کرنا، میں نے آگے جا کے نہ پڑھنا ہوتا میں 2 گھنٹے اور پڑھتا۔
مولا آپ کو آباد رکھے. مولا کی قسم بہت کم بارگاہیں ہیں جہاں پہ یہ ماحول ملتا ہے. آپ جی ہیں، آپ سلامت ہیں. قسم سے بہت تھکا ہوا تھا لیکن آپ نے اتنا پڑھوا لیا. بس وہ آخری 4 سطریں ادھوری نہ رہ جائیں. چلیں وہ کچھ بچے یاد کر لیں گے تو میرے ثواب میں اجر میں اضافہ ہوگا. اللہ مولا آپ کا آباد. میں نے کہا جی تھوڑا سا اور تعارف. بس وہ تعارف نہیں تھا، اس نے سیراب کر دیا. اب تک روح پر اس کا اثر طاری ہے. کربلا کہتے ہیں ماں ہو انجم کے اجالوں کا بھی محور میں. اب میں نے والد صاحب کے شعر پڑھ لیے، ظاہر ہے آپ نے کہاں سننا ہے مجھے. ماں ہو انجم کے اجالوں کا بھی محور میں. چشمہ کوثر و زمزم سبھی بڑھ کر میں. کربلا کہتے ہیں آخری سجدہ گہے سبت پیغمبر میں. شعر پڑھ رہا ہوں. آخری سجدہ گہے جہاں حسین آخری سجدہ کرے. پھر خاک نے کہا کہ وہاں کی تاثیر بتاؤں کیا ہوگی جہاں حسین آخری دفعہ سجدہ کرے. آخری سجدہ گہے سبت پیغمبر میں ہوں. اور سجدے کا اثر یہ ہے کہ گرد اڑتی ہے تو بخشش کے نشان بنتے ہیں. میری مٹی سے ہی جنت میں مقام بنتے ہیں. انصاف کیجئے گا. مولا آپ کا آباد رکھے. اللہ تمہیں آباد رکھے. میری مٹی سے ہی جنت میں مقام بنتا ہے. بسم اللہ. دو ہی بیٹے تھے مخدوم عالمیان کے. جس کا پہلو زخمی ہوا اس کے 2 بیٹے تھے. کائنات کے پیغمبر نے 23 سال محنت کرنے کے بعد مسلمانوں سے اجر رسالت میں صرف مودت فی القربہ مانگی کہ میری آل سے مودت رکھیں. تو کیا یہی مودت کا حق تھا؟ یہی تھا مودت کا حق. آپ ایمان سے بتائیے اتنی جلدی آنکھیں پھیر لی امت نے. سب کچھ بھول گیا. جو پیغمبر بیٹی کے دروازے کا احترام بتا گئے تھے، جو علی کا مرتبہ خم غدیر میں بتا کے گئے تھے، جو حسن حسین کو شانوں پہ بٹھا کے دکھایا کہ یہ کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے، وہ سب بھول گئی امت. ابھی بھی کہتے ہو شیعہ روتے ہیں. 2 بیٹے ہیں زہرا کے. کیا یہی اجر رسالت تھا؟ ایک کے جنازے میں تیر مار دیے، دوسرے کا جنازہ تیروں پہ رکھ دیا. بڑا خلوص ہے بانیان کا، بہت خلوص ہے. مولا کی قسم مولا گھر آباد رکھے، رزق میں اضافہ. میں سید زادہ ہوں، کسی لالچ میں نہیں کہہ رہا. بانیان بہتر جانتے ہیں. دل سے دعا دے رہا ہوں جہاں ایسی صف عزا ہو وہاں برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے. مولا کی قسم یہ معصومین کا پہرا ہوتا ہے تب اتنا گریے ہوتے ہیں. پتھر رو پڑے ان کے مسائب بھی ایسے ہیں. کیا فرمایا تھا پیغمبر نے؟ حسن میرا امیر بیٹا ہے. بچے بچے کی سنی ہوئی حدیث ہے. فرماتے تھے حسن میرا امیر بیٹا ہے، حسین میرا غریب بیٹا ہے. بڑا سوچا کہ امیر کیوں کہا، غریب کیوں کہا. حسن امیر اس لیے ہے کہ ایک زندگی میں 2 کفن ملے.
حسین غریب اس لیے ہے کہ 3 دن بغیر کفن کے لاش دھوپ میں پڑی۔ میں نے کبھی مصائب حاشیہ آرائی کر کے ڈرامہ کر کے نہیں پڑھے۔ معافی چاہتا میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، آپ کی عبادت میں خلل نہ آئے، میں نے اپنا گریہ روکا ہے۔ دربار سے محمد کی بیٹی خالی واپس آئی، یہ آجر رسالت بتا رہا ہوں آپ۔ علی گھر آئے تو مصطفیٰ کی بیٹی رو رہی تھی، فرمایا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں سے شہنشاہ علی کا چہرہ دیکھ کے کائنات کی سچی مستور کہتی ہیں، ابو الحسن میں نے سنا ہے مدینے والے آپ کو سلام نہیں کرتے۔ میں بسم اللہ کریں، زندگی ہو انشاءاللہ۔ جتنا بہادر تھا ٹوٹ کے رویا علی، رو کے فرماتے ہیں غم یہ نہیں کہ سلام نہیں کرتے، دکھ یہ ہے میں سلام کرتا ہوں وہ جواب نہیں۔ عزادار اس جملے میں مر بھی جائے تو شاید حق ادا نہیں۔ یہ تمہیں میں امت کا آجر بتا رہا ہوں، جس کے لیے پاک پیغمبر نے کہا تھا کہ آجر رسالت یہ ہے کہ میری مودت، میری آل سے مودت میں فرق نہ آئے، تو یہی حق تھا آجر رسالت کا۔ ظاہری خلافت کے ممبر پہ علی آ کے بیٹھے، 5 مرتبہ ہاتھ کو یوں دیکھا، 5 مرتبہ یوں دیکھا، ٹوٹ کے روئے، کمبر قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے بادشاہ تیرے جیسا بہادر اتنا رو رہا ہے اور ہاتھ کو دیکھ کے کیوں روتے؟ فرماتا ہے کمبر میری غریبی دیکھ، یہ ہاتھ بھی سلامت رہے، بطول کو تازیانہ بھی لگ گئے۔ گھر سے چل کے آیا کہ پرسہ دے کے آؤں، جب کو محرم سے آپ تک آپ پرسے میں ہیں، آج 29 سفر ہے، کل ربیع الاول ہے، آپ بڑا روئے ہیں حسین کی تیاری پر، کربلا پہنچنے پر، پانی بند ہونے پر، اکبر کی برچی کا پرسہ، قاسم کے ٹکڑوں کا پرسہ، عباس کے بازوؤں کا پرسہ، جلے ہوئے خیموں کا پرسہ، سجاد کی مسافت، علی کی بیٹیوں کے خطبے اب تک آپ نے سنے، اور ہر ذاکر نے ہر مجلس سے آپ نے کہا ہائے کر لیجئے گا یہ نہ ہو کہ پہلو میں امام سجاد بیٹھے ہو، مگر آج کی مجلس کا رنگ اور ہے، آج مجلس میں تھوڑی تبدیلی ہے، آج ہے حسن کا جنازہ، جسے 1 مہینہ 28 دن تو رویا ہے نا، آج وہ رونے آئے گا، آج وہ بھائی کا ماتم دیکھنے آئے گا، پرسہ لینے آئے گا۔ زیادہ طویل نہ پڑ جاؤں، تھاکی نہ جاؤ رو رو کے۔ زہر ملا کسے؟ روزہ دار امام، نفیس امام، امیر امام، کسی کو خوش نہ کہنے والا امام، علی کا امیر بیٹا حسن مصطفیٰ۔ زہر کون سا دیا گیا جانتے ہیں؟ زہر ہلال، 9 مرتبہ زہر ملا ہے میرے بادشاہ کو، لیکن یہ جو زہر 28 کو ملا 50 ہجری میں، اس کا نام ہے زہر ہلال۔ یہ پہلے میں سیدوں سے معافی مانگ رہا ہوں کہ کہیں پہ بیٹھا کھڑا ہے، مجھے معافی تو فکرہ پڑھو، یہ ممبر پہ ہاتھ ہے، مجھے اس علام کی قسم، یہ زہر معمولی نہیں تھا، یہ روم سے خاص طور پہ منگوایا گیا تھا۔ انہوں روم سے کیوں منگوایا؟ تاکہ بچنے کی کوئی امید نہ ہو۔ روم سے جس نے زہر ہلال بھیجا، اس نے خط لکھ کے بھیجا، ایک تحریر تھی، اس نے کہا خبردار
یہ زہر کسی انسان کو نہ دینا، یہ پتھر توڑنے کے کام آتا ہے۔ امیر ہوگا وہ بندہ جو ماتم نہ کر سکے، بڑا آدمی ہوگا جس کا ہاتھ سینے پہ نہ آیا، اس کی ہائے نہ نکلی، شاید کسی گمان میں بیٹھا ہو، ورنہ اس سے بڑا مصائب کا فکر نہیں تھا میرے پاس۔ میں شیعہ ہوں، مجھے بناوٹ نہیں آتی۔ کیا کہا اس نے؟ یہ کسی انسان کو نہ دینا۔ بسم اللہ کہا، مولا پتران دی زندگی کرنے یار، یہ پتھر توڑنے کے کام آتا ہے۔ ملعونہ نے شربت میں ملا کے زہر دیا، جودہ بنت اشعث نے شربت میں ملا کے۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ۔ روزہ دار امام، نفیس امام کو زہر دیا۔ یہ فکرہ جو پردے میں میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، اللہ ان کے بچوں کی زندگی دراز کرے۔ یہ ان کے گریے کا فکرہ ہے، اگر وہ سمجھ جائیں، یا جن کی 3 سال کی اولادیں ہیں، 3 سال کے بیٹے ہیں، ذرا وہ فکرہ سنیں۔ ایک جام بھرا، واپس رکھا۔ ملعونہ کہتی ہیں جسم میں نکاحت ہے، تھوڑا اور بھی ہے۔ مجھے غازی کی قسم، درد بھری آواز میں امام حسن نے فرمایا، جودہ سوچا ہوتا میرا قاسم فقط 3 سال ہے۔ امام حسین تیری آنکھوں پہ رحمت نازل کرے جائے، خالق آپ کی یہ بلند آوازیں عبادت میں قبول کرے۔ بس میں 2-4 فکرے پڑھ کے میں مسائب کے 2 جملے پڑھتا ہوں۔ زہر نے اثر کیا، شدید اتنا تھا، جہاں جہاں سے گزرتا گیا وہاں وہاں سیک بڑھتا گیا۔ یہ میرا فکرہ ضائع نہ کر دیجئے گا، اول سے آخر ماتم کی توقع کر کے فکرہ پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا تھا جس نے زہر بھیجا اس نے لکھا تھا یہ پتھر توڑنے کے کام آتا ہے۔ امام نے جلال بھری آنکھوں سے نا جودہ کو دیکھا، 2 فکرے کہے، کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں نے تم پر کبھی ظلم کیا؟ جلال دیکھیں اس کا ہاتھ کانپا اور جام مٹی پہ گر پڑا۔ مورخین نے لکھا اتنا قاتل زہر تھا مٹی سے دھواں نکلا۔ جس نے مٹی میں آگ لگا دی اس نے جگر کا کیا حال کیا ہوگا۔ آسنا لے کے حسن تھے، نانا کی مزار پہ آگے کہتے نانا جو زہر آج ملا ہے لگتا ہے میں بچتا نہیں، اگر کل قبر کی جگہ لینے آؤں تو دے گا۔ حسن میری طرف سے منع نہیں ہے، لیکن امت کا احوال تیرے سامنے ہے، سوچ کے آنا، یہ نہ ہو کہ 2 مرتبہ قتل ہونا پڑ جائے۔ نانا کا سلام کیا، بیٹا اب اٹھنا نہیں آپ نے، بیٹا بیٹھ جائیں، آپ ہماری آنے والی نسلیں ہیں، مصائب سنا کرے میرا بچہ۔ عزادار گھر کے بچے جو ہوتے ہیں وہ فرش عذاب کے تہذیب کے ساتھ بیٹھ کے سنتے۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ، میں بالکل 2 جملے پڑھوں گا مصائب کے، ماتم کی صدا بلند ہو جائے گی۔ بڑا روحانیت والا ماحول ہے، میں منت کر رہا ہوں اگر کسی کو کوئی دعا قبول نہ ہو رہی ہو کافی عرصے سے، وہ ایک لمحے کے لیے دل میں لے آئے، دعا قبول ہو جائے تو اگلے سال تک مرثیت کے حق میں دعا کیجیے گا۔ امام گھر آئے، یہ علموں کے درمیان فکرہ پڑھ رہا ہوں، زہر نے اتنا کمزور کر دیا تھا، دروازے پہ ہاتھ رکھا دستک کی طاقت نہیں تھی۔ سر نیچے کرے وہ بندہ جسے اب بھی رونا نہ آیا ہو، وہ جھولی پھیلا کے بھیک مانگے، جو امام حسن کو رونے آیا ہے، مجھے غازی کی دستک کی طاقت نہ تھی، خوشبو امامت بی بی ام فروہ تک آئی، اٹھ کے دروازے کے قریب آکے پوچھا کون ہے؟ فرمایا دروازہ کھول مجھے زہر مل گئی ہے۔ بی بی نے دروازہ کھولا، رات کا اندھیرا تھا، بی بی نے چراغ بلند کیا،
امام حسن کا چہرہ زرد تھا، آواز مولا اتنا قاتل زہر ملا، چہرے کا رنگ ہی بدل گیا۔ آواز بستر بنا، مجھے لگتا ہے میری آخری رات ہے، بستر پہ لیٹے جن کی 3 سال کی اولادیں ہیں، فکرہ سنیے گا، آواز میرے جگر میں کلیجے میں آگ ہے، میرا 3 سال کا قاسم کہاں ہے؟ مولا ابھی سلایا ہے، فرمایا سوئے ہوئے بچے کو میرے سینے پہ سلا، سینے پہ ماں نے بیٹے کو سلایا، تڑپ پہ قاسم اٹھے، اماں تو جانتی نہیں میں امیر باپ کا امیر بیٹا ہوں، مجھے گرم جگہ پہ کیوں سلایا؟ کہا گرم جگہ نہیں ہے باپ کا سینہ ہے آج کی رات، یہ نہ ہو کل تو کہے میرا بابا کہاں ہے، میں یتیم ہو گیا۔ تھوڑی آواز بڑھا، ایکو نہیں آواز بڑھانا صرف، بڑی قبولیت ہے، میں بخل نہ کروں، اللہ آپ کو آباد رکھے۔ اجازت دیتے ہو مصائب کی؟ میں نوکر ہوں، اس کا ایک قطرہ پتھر کو توڑ دیتا تھا، 11 قطروں نے حسن کے دل کا کیا؟ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، میں بتاتا ہوں، میں ابھی بتاتا ہوں، میں ابھی بتاتا ہوں، کیا کہا تھا؟ حسن میرا امیر بیٹا ہے، حسین میرا غریب بیٹا ہے، سچے ترین پیغمبر نے کہا تھا، تو ایسے نہیں کہا تھا۔ میں ہمت اکٹھی کر رہا ہوں یہ فکرہ پڑھنے کے لیے۔ قاسم کی آنکھیں کھلی، باپ کا چہرہ دیکھا، ماں کی آنکھوں میں آنسو دیکھے، بابا خیر ہے نا؟ قاسم وقت تھوڑا ہے، میں ادب سے پڑھنے کا آدمی، 3 سال کے بچے کو سمجھانے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا، بابا خیر ہے نا؟ نہیں قاسم میرے پاس وقت تھوڑا ہے، قاسم اپنا خیال رکھنا، قاسم اپنا دھیان رکھنا۔ بچے کو اندازہ ہو گیا، ماں سے پوچھا اماں کیا ہوا؟ کہا تیرے بابا کو زہر دے دیا۔ بچے نے دونوں باہیں باپ کے گلے میں ڈال دی، ایک بار دائیں رخسار پھر بائیں رخسار، امام حسن نے چوما، پھر پیشانی چومی، پھر سر چوما، سن لو گے فکرہ، پھر ہاتھ چومے، پھر کلائی چومی، جب شانہ چومنا تو ماں آگے بڑھی، مولا یہ پیار کا کون سا انداز ہے؟ آوازی میرا مقدر اچھا ہے، میں اسے مکمل دیکھ رہا ہوں۔ ایک وقت آئے گا جب یہ گٹھڑی میں آئے گا تو کوئی ٹکڑا کہیں سے آپ بھی شرم کر رہا ہے، وہ جانے اور اس کا نصیب جانے، تو گٹھڑی کھول کے ٹکڑے دے کے کہے گی میرا باقی قاسم کہاں ہے؟ بس زہر نے اثر کیا، وقت نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں ورنہ یہ گھنٹے کا مضمون ہے پورا۔ زہر نے اثر کیا، امام تکیے کی ٹیک لے کے اٹھے، کوئی ہو جو میری بہنوں کو بتائے۔ اس علاقے والوں دعا کیجئے گا، لاہور کا مجمع ہے، فیروز والا میں پڑھ رہا ہوں، 29 سفر ہے، 28 کل آپ نے گزاری، ظاہر زنجیر زنی کی ہوگی، ماتم دانی کی ہوگی، مجالس سنی ہوگی، لیکن یہ فکرہ میرا آپ نے غور سے سنا، کوئی ہو جو میری بہنوں کو اطلاع دے کہ ان کے بھائی کے پاس وقت تھوڑا ہے۔ آدھی رات ڈھل چکی تھی اور حسن کا جگر جو ہے وہ زخمی ہو رہا تھا، مجھے ممبر کی قسم ہے، بی بی میں فرما کہتے ہیں مولا میں خود جاؤں، آواز ہی نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد معافی دیجئے گا میرے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آئیں گے۔ قاسم کم سن ہے، آپ یہیں پہ رہیں، تو مولا کون جائے گا؟ دیواریں روئیں گی، آپ تو عزادار ہیں، فرماتے ہیں میرا قاسم
مولا 3 سال کا بچہ اپنے اجڑنے کی خبر کیسے دے گا؟ کہا قاسم کو ایک لمحہ میرے سامنے لے آ، 3 سال کے بیٹے کا گریبان ہاتھوں سے کھولا، آستینے اڑ دے قاسم، آستینے اڑ، تھوڑی سی مٹی اٹھا کے باپ نے بیٹے کے بالوں میں ملا۔ ماں نے کہا مولا اپنی زندگی میں یتیموں والی حالت نہ بنائیے۔ فرمایا میں چاہتا ہوں زینب دیکھے اور سمجھ جائے کہ قیامت کس رنگ میں آ رہی ہے، تو پتہ نہیں کتنا ماتم کرے گا۔ مجھے غازی کی قسم بچہ جانے لگا یا امام نے بلایا، قاسم امیر باپ کی امیر بیٹیاں ہیں، چپ کر کے دروازے پہ بیٹھ جانا، تہجد کے وقت اٹھیں گی، اونچا نہ بولنا، بس اتنا کہنا میرے باپ کے پاس وقت بہت کم ہے۔ مجھے غازی کی قسم ہے، سر میں خاک، گریبان چاک، آستینے چاک، آ کے پھپھی کے دروازے پر 3 سال کا بچہ بیٹھ گیا۔ مجھے ممبر کی قسم تہجد کے وقت بی بی فضہ نے دروازہ کھولا، قاسم پہ نظر پڑی، آواز آئی بی بی لگتا ہے ہم اجڑ گئے۔ چراغ بلند کر کے دیکھا تو قاسم کی کیا حالت ہے، گریبان چاک، آستینیں الٹی ہوئی، سر میں خاک۔ جنہوں نے ماتم کرنا دیکھنا مجھے ہے۔ اس وقت بی بی نے اٹھایا، قاسم تو امیر باپ کا امیر بیٹا ہے، تیری یہ حالت کس نے بنائی؟ اما سوال نہ کر، وہ لمحوں کا مہمان ہے۔ بی بی نے چادر اٹھائی، سر پہ رکھی، بس جس کی زہر کی خبر سن کے زینب چادر پہنے وہ امیر ہوتا ہے، جس کے مقتل میں بندھے ہوئے ہاتھ، کھلے ہوئے بال، مجھے غازی کی قسم رو رو کے کہہ رہی تھی، حسین میں اجڑ کے آئی۔ حوصلہ یا ہاں، رو لو زہرا کے بیٹے کا جنازہ ہے، رو لو، کوئی شرم نہ کرے آج کی رات۔ اتنا رونا کہ بی بی زہرا سے حوریں پوچھیں، بی بی یہ تیرے بیٹے کے کیا لگتے؟ ہو گئی مجلس، اجازت دو جنازہ برآمد کرواتا ہوں۔ میرا اپنا کلیجہ پھٹتا ہے۔ ایک فکرہ پڑھا آپ کی یہ حالت ہوگی، 2 فکرے اور پڑھنے اور ڈرتے ہوئے پڑھ رہا، بہت ڈرتے ہوئے پڑھ رہا۔ بہنیں آئیں، بھائی آئے، بہنیں دائیں بیٹھی، بھائی بائیں بیٹھے۔ مسموم بھائی نے چہرے دیکھے بھائی دیکھے، فرمایا اکبر چچا آیا ہوا، زین العابدین مولا موجود، حنفیہ بادشاہ آیا ہوا، حسین مولا موجود، مجھے ممبر کی قسم قرآن لے آ، میں سر پہ رکھتا ہوں، اس سے بڑا مصائب کوئی نہیں۔ 9 مرتبہ ایک بھائی کا چہرہ دیکھا، 9ویں مرتبہ تڑپ کے کہتے سارے آئے ہو، عباس نہیں آیا۔ آواز آئی مولا جب سے سنا ہے تجھے زہر مل گیا ہے، گلی میں دیواروں پہ سر مار مار کے کہتا ہے مدینہ بھی ہمارا، محمد مصطفیٰ کا بیٹا، کوئی زہر دے دے، مجھے قاتل کا نام بتاؤ، میں ام البنین کا بیٹا ہوں۔ اس وقت امام حسن نے کہا اکبر جاؤ چچا کو لے آؤ، تو روتے روتے اگر غش بھی کر جائے تو شاید حق ادا نہ ہو، جاؤ چچا کو بلا کے لے آؤ۔ اکبر آئے، منظر دیکھا، امامہ اترا ہوا، گریبان چاک، منہ پہ ماتم، آوازی ہے غریبی، کاش کچھ بھی مجھے بتا دے قاتل کون ہے۔ اکبر نے کہا چچا وہ جو لمحوں کا مہمان ہے وہ بلا رہا ہے، اندر چل۔ آواز اکبر کیسے جاؤں، زینب
فکر آخری، اس سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، بالکل آخری فکر. جنازہ وہاں سے آئے گا، میں ماتم کی صدا دوں گا، جنازے کی شبی نظر آئے گی، آپ نے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے اور ماتم آگے سن بھی نہیں سکیں گے آپ، یہ میرا وعدہ ہے. دائیں بھائی بہنیں رشتہ دار بیٹا بھتیجے مارنا جاؤں پڑھتے ہو. حسین نے امیر کا چہرہ دیکھا، چہرہ پہلے زرد تھا اب سبز ہوا. میں معافی چاہتا ہوں، میں بالکل معافی مانگتا ہوں سیدوں سے. غریب نے اب برداشت نہیں ہوا حسین سے، غریب نے امیر کا سر اپنی جھولی میں رکھا. اب حسین نے پلک نہیں جھپکی کہ حسن کی کیا حالت ہے. ادھر رات ڈھلی، ادھر حسن کی آنکھیں بند ہوئی، امیر کی آنکھیں بند ہوئی. غریب نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. آواز آئی بابا ہم اجڑ گئے، نانا ہم اجڑ گئے، وقت کا امام آنکھیں بند. حوصلہ نہیں، کہا تھا اگلے فکرے پہ اٹھیں گے، کوئی نہیں اٹھے گا مجمع میں سے. منت کر رہا ہوں فکرہ میں نہیں پڑھنا ہے. امیر کی آنکھیں غریب کی جھولی میں باندھو. تھک گئے ہو، اس سے زیادہ تھکا ہوا بندہ لیا. میں فکرہ پڑھتا ہوں، وہ اٹھ کے ماتم نہ کرے. امام حسن کا غم معجزہ ہی نہیں. امام نے کفن پہنایا، امام نے غسل دیا، بھائیوں نے بھائی کا جنازہ اٹھایا، قبر مصطفیٰ پہ آئے. مجھے ممبر کی قسم، جب بھی جنازہ جاتا ہے بہنیں دروازے پہ رکتی ہیں. ابھی تھوڑی دیر بعد خالی چارپائی آئے گی، بھائیوں سے پوچھتی ہیں قبر اچھی جگہ بنی، سایہ تھا، چادر ڈال دی تھی، ایسا ہی ہے نا. مجھے ممبر کی قسم، بھائی جنازہ لے کے چلے، بہنیں رک گئیں قبر مصطفیٰ پر. کچھ ملعون جمع تھے جنہوں نے کہا ہم دفن نہیں ہونے دیں گے. حسین کہتے کس کی جرات ہے جو دفن نہ ہونے دے. پتہ نہیں کیسی قیامت کی کھڑی تھی جب کسی نے صرف